جوانی میں صدقہ خیرات کرنا مشکل، کیونکہ جوانی میں انسان کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے کہ ابھی میں پیسے بناؤں گا۔ اچھا، ایک موضوع سے ہٹ کے بات آ رہی ہے، دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یہ یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکالو ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسا تھوڑی کہ کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے؟ جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے، تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم۔ جیسے کنواں بنا دیا آپ نے، اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا؟ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پائے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس۔ دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے، پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے،
پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو. ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، اس میں پورا پروفٹ خود رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہوتا ہے الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ہی ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے، میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں، لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے، پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفنس، ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفنس کی، ڈیفنس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے، تو آپ کہو بھائی 10,000 والا ڈیفنس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 1 کروڑ کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 4 کروڑ اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے فون کریں گے آپ نے ڈیفنس کی ویلیو کیا کر دی ہے، بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں، یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفنس میں 3 کروڑ بول دی ہے، ہمیں تو ویلیو، تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ، ٹھیک ہے نا، 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتا ڈیفنس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں، تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا، بات کیا چل رہی تھی، ہاں بندہ میرے پاس آیا، رہتا پوش ایریا میں مالدار علاقے میں، مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا، آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی، پورا پروفٹ آپ کا، مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں، اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا، صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو، کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے، او بھائی پھر اتنے پہ پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے، اور ثواب کمانا ہے نا تو ثواب تو جبھی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے، ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر گیا تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا تو اب تو ختم نا، صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے، اس کو بیوہ ہے، اس کے گھر میں راشن ڈال، تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے، وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے، جب میدان حشر ہوگا نا بہت سختی کا دن ہوگا تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا، آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا آپ کو بھوک لگ رہی تھی، کسی نے آپ کا اکرام کیا، تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہے، تھک گئے ہیں تو بیان ختم کر دیتا ہوں، بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے، آپ بھوکے تھے اور آسان مثال آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو، پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو، ابھی جیب میں ہے نہیں. اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول، میں اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا، اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے، وہ آیا گاڑی لے کے، پیٹرول نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے، بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا وہ بندہ آگے آ جائے، اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی ہے. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی، تو اللہ اعلان کرے گا بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے، اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا، جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا.
تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا، تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا، تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال، اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے، ایسے ہی ہے اللہ کو، ان کی فکر ایسے ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے۔ لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی، گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا، یعنی میرے ماتحت تھی، اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں، تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ اللہ کو۔ تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے، لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے، تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو۔ کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں، جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا، جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، مکان پہ خرچ کرتے ہیں، اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ، اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے، اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے ورنہ 5 پہ چل لیتے ہو، پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے۔ وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا، ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو۔ تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا، بولا کہ 50 روپے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا 50 روپے دے گا واپس لے گا؟ اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے۔ یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک، بھائی بھکاری سے بولے پہلے وہ پیسے تو خرچ کرتا تھے تیرے پاس ہیں، یہ بھی ایک طریقہ، بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا بات کر رہے تھے یار، اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا، آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صبح سے یہ کام وہ کام، ادھر ملاقات، ادھر جاؤ، فلاں ملتان سے آئے، فلاں کھانے وال سے آئے، فلاں جماعت آئی ہوئی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، کھوبڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں۔ تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں، یہ بھی، اس کے بعد جب بچ بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی، حدیث کا مفہوم ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں گا، پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے۔ فرمایا وقت کان علی فلان، اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا، اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے، اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی، اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں، دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی، چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی، اب ہمارے کام آئیں گی۔ اب ابا کیا کر رہے ہیں؟ فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو، فلاں فیکٹری کو دے دو، یتیم خانے کو دے دو، تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے، تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو۔ اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے، تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ آئے گا، اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا، آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں، ایک جس کی ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی تباہ کے کر لی، کاروبار بھی ہو گیا، سب کچھ مزے تو اڑا لیا نا آپ نے۔ تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے، افضل صدقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں، پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں، یہ امید ہو، اس حال میں پیسہ صدقہ کرو، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں۔ اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا۔
کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال، لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا، یہ الفاظ غلط ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے، تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے، اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا، فری، پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کرو. بہت مشکل ہے بات سمجھا. تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو، مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا، نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو، نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا، کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو اگر میرے بیان سنتے ہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا، پوری فوج ہے آپ کی. تو دونوں. اور پھر عجیب بات ہے، آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا، اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا، ختم، بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس، بلکہ اور بڑھاتا ہے. پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا، دیتے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا، میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا. یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو، ان کو نہ بھینٹ چڑھاؤ اپنے توکل کی، ٹھیک ہے نا. اپنا میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو. یہ نیت یہی کرو کہ یار کم ہی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں، کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا، پھر نہیں بڑھے گا، پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا. کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے بڑھ گیا یار، تو کوئی بات نہیں، پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو. تو خاندانی نہ ہو، غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا. تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے، تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے، تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے، بڑھاپے کے لیے نہ رکھو. بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے، کل مروں کوئی بھروسہ نہیں، کل مر جاؤں تو صدقہ جاری ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا عادت ایسی پڑتی ہے اس کی، پھر کل دوبارہ یہ سوچ کے دوبارہ کرو گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. تو ہاں اچھا، اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ، بھائی کو بھی بتاؤ، رشتہ داروں کو بھی بتاؤ. یہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ اسپتال بنا سکتا ہے، مدرسہ بنا سکتا ہے، یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا ماشاءاللہ کھا رہا ہے، کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا. جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں، اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے، شو مارنے کے لیے نہیں، تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں پہ، جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے، ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو؟ کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہو. ٹھیک ہے، نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو غریبوں کا خیال کیا کرو، بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتہ ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں. فری پھوکٹ کی نصیحت. جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے، کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے یہ کر لو، یوں نماز کی نہیں پڑھتا، یہ کیوں نہیں کرتا، یوں کی نہیں، ویڈیو میں کھیلتا رہتا، پٹاخ تھپڑ لگایا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ، وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے، ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو، نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب تھے
وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے؟ میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے, کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے. میں نے کہا اس قوم کے ہو کے آپ اتنے ماشاءاللہ؟ تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے, نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے ان کے ہاں, جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے, سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تم سب یہاں آ گئے مبارکباد دینے کمبختوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز, تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ, اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ, بھول جاؤ نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے ہیں. خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام کوئی صدقہ کیا, کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا, آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال, ٹھیک ہے, بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے, بعض فقیروں کو بھی کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں, یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے, اور پھر یہ جب ملے گا تو چھپ کے ملے گا, یہ بھی نہ ہوگا. ایسا دو گے کسی کو بھی پتا نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا دع ما شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی کیوں نوسط ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کے جی تو کھڈے میں گر گئی گاڑی. تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا, مجبوری میں الٹے ہاتھ سے کھانے کی بھی اجازت ہے مجبوری میں, لیکن نارملی ڈرائیونگ میں آپ الٹے ہاتھ سے مجبوری ہوتی ہے. بعض دفعہ بعض لوگ رائٹ ہینڈ سے صحیح اسٹیئرنگ پہ قابو رکھتے ہیں, لیکن نارملی نہ دائیں بائیں سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے, نہ لین دین کرنا چاہیے. سمجھتے ہو؟ پہلے زمانے میں اس بات کا لوگ بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ کسی سے اصلاحی تعلق ہو اور ہم اس سے اپنی اصلاح کروائیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, کتاب بھی دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یزکیہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کتاب بھی دیں گے, حدیث بھی بتائیں گے, اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے, یعنی ان کی اصلاح بھی کریں گے, ان کو ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو, اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو صحیح انسان بنا دینا, کہ وہ اخلاقی برائیوں سے اور جسمانی برائیوں سے پاک اور صاف ہو جائیں. کچھ برائیاں اخلاقی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جسمانی. جسمانی برائیاں وہ نظر آتی ہیں, ان کا برا ہونا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے, اس لیے اس میں نظریات کی اصلاح کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, کانسیپٹ کلیئر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. چوری سب کو پتہ ہے بری چیز ہے, اور مسلمان نماز چھوڑنے کو برا سمجھتا ہے, چاہے وہ عمل کرے نہ کرے. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں, جس کو اخلاق کہا جاتا ہے, تو اخلاق کی اصلاح کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں داخل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی بنایا, تو آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اخلاق کو درست کرنا. اخلاق کہتے کس کو ہیں, اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے, کاش یہ سمجھ میں آ جائے. اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں عرف میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی سے مسکرا کے بات کرنا اور اچھے لہجے میں بات کرنا. لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے 2 نمبر لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں.
چاپلوسی چمچہ گیری کرنے والے چاپلوس، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. لالچی لوگ حضرت جی کر کے زمین میں گڑنے والے، لیکن ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے. شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یا دولت کے بھوکے ہوتے ہیں. ایسے میٹھے لہجے میں بات کریں گے. قرآن نے منافقوں کی علامت بتائی ہے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ جب یہ بات کریں گے تو اے نبی ان کے لہجے میں اتنی چاشنی اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات سنیں گے غور سے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے ان کی بات کہ بھئی کیا شاندار بات کر رہے ہیں، ایسی بلاغت اور ایسی چاشنی اور لب و لہجے میں ایسی نرمی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے، بات چیت کا اسٹائل ہے، وہ انداز پسند آئے گا آپ کو. ایسے پرسنالٹی، سفید پگڑی، چہرے پہ نور، لگ رہا ہے کہ کوئی حج حضرت جی نے چھوڑا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اخلاق. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مسکرا کے بات کی جائے، یہ بھی اخلاق کا ایک مظہر ہے. با اخلاق لوگوں کی ایک ظاہری علامت ہے. لیکن اخلاق اس کو نہیں کہتے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یہ جو اخلاق کا لفظ ہے یہ جمع ہے خلق کی. کس کی جمع ہے یہ؟ خلق. خلق کہتے ہیں طبیعت کو، نیچر کو، جس پہ انسان کو ڈھالا جائے. اب گاڑی زبان استعمال کر رہا ہوں، تھوڑی آسانی سے سمجھاؤں گا. دیکھو، جس سانچے میں کسی چیز کو ڈالا جائے، لکوڈ چیز کو، وہ اسی سانچے کے حساب سے ڈھل جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ کدھر؟ میری طرف. آپ اگر پانی جو لکوڈ ہی ہوتا ہے آپ اس کو جگ میں ڈالو اور جما دو تو وہ جگ بن کے نکل آئے گا. کیا خیال ہے؟ آئس کیوب میں ہم برف ڈالتے ہیں، برف کے ٹکڑے اسی سائز کے بن جاتے ہیں جس سائز کے وہ آئس کیوب کے خانے ہیں. تو جس سانچے میں آپ لکوڈ چیز کو ڈالو گے، جس سانچے میں ڈھالو گے، وہ وہی چیز بن کے نکلے گی. تو انسانوں کے بھی سانچے ہوتے ہیں، جسمانی سانچے بھی ہوتے ہیں اور روحانی سانچے بھی ہوتے ہیں. جسمانی سانچہ کیا ہے؟ وہ ڈی این اے ہے جو اللہ نے پانی میں بنا دیا. جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس پانی کے قطرے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے، یہ سانچہ بنا ہوا ہے کہ اس کی آنکھ کس کلر کی ہوگی، اس کی پلکیں چھوٹی ہوں گی کہ لمبی ہوں گی، اس کے ناخن کیسے ہوں گے، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسے ہوگا، اس کی ناک، اس کے کان، اس کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ موٹا ہوگا یا دبلا ہوگا. بچہ اسی حساب سے بنتا ہے جو ڈیزائن اللہ نے اس پانی میں بنا دیا. کسی کے ڈیزائننگ میں یہ ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوگا، اتنا بلیک ہوگا اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا. کسی کی ڈیزائننگ میں یہ ڈال دیا ہوتا ہے انتہائی وائٹ، ایسا وائٹ ہوگا کہ روشنی میں نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک ظاہری سانچہ ہے جس میں اللہ انسان کو ڈھال دیتے ہیں. اس کو بھی خلق کہا جائے گا. تخلیق، خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں نا. اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا بھائی، اردو میں خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا. تو خلق یہ خلق سے نکلا ہے. خلق جس سانچے میں پیدا کیا گیا، آپ کو ڈھالا گیا، اور اسی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے. تو ایک جسمانی سانچہ ہوتا ہے، آپ کا ایک ظاہری اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ایک آپ کا ایک باطنی اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ جو باطنی اسٹرکچر ہے نا، کہ آپ کی عادات کیا ہوں گی، آپ کی طبیعت کیا ہوگی، لالچی ہوگے یا سخی ہوگے، بہادر ہوگے یا بزدل ہوگے، بے وفا ہوگے یا وفادار، مطلب پرست ہوگے یا شکر گزار ہوگے، شہرت کے بھوکے ہوگے، دولت کے بھوکے ہوگے یا استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے، فسادی ہوگے یا مصلح ہوگے. کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں لیکن مقصد اصلاح نہیں ہوتا، فساد ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کے باطنی اخلاق ہیں. ناشکرا، شکر گزار. تو یہ جو باطنی اخلاق ہیں، ان پہ جس طبیعت پہ انسان ڈھلتا ہے نا، ہر انسان کی ایک الگ نیچر ہوتی ہے. اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. خلق کی جمع.
قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کو بہترین خلق پر پیدا کیا گیا ہے، آپ اس بہترین اخلاق پر ہیں۔ تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہترین اخلاق پر تھے تو آپ کی صحبت جنہوں نے اٹھائی اور آپ سے جنہوں نے سیکھا ان کے اخلاق بھی بہترین، پھر جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، تربیت لی، تزکیہ کروایا، ان کے اخلاق بھی بہترین۔ یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ تو یہ صحبت کے بغیر، با اخلاق لوگوں کی صحبت کے بغیر اس چیز کا حاصل کرنا مشکل نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔ اب وہ اخلاق ہیں کیا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا با اخلاق آدمی ہے۔ ہم تو با اخلاق کا مطلب وہی لیتے ہیں، ہر وقت بتی سیدھی کھاتا رہے، مسکراتا رہے، غصہ ہی نہ آئے کبھی کسی بات پہ، اس کو تھینک یو کہتا رہے، ہر ایک سے جھک کے ملتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن شریعت میں اخلاق کا یہ تصور بولو نہیں۔ بعض دفعہ غصہ کرنا اخلاق کا تقاضا ہے، سخت لہجے سے بات کرنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت ہے، جھک کے نہ ملنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت۔ چاپلوسی کرنے والے جھک کے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں اخلاق کا تصور یہ ہے کہ آپ کے دل میں لالچ نہ ہو، آپ شہرت کے بھوکے بولو نہ ہو، آپ میں دولت کی ہوس بولو نہ ہو، آپ میں تکبر نہ ہو کہ ہم چما دیگر نیس، میں ہی ہوں دنیا میں ایک پیدا ہوا جس کو سب پتا ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ بے وقوف۔ اپنی رائے کو ہمیشہ سپیریئر سمجھنا کہ میں غلطی نہیں کرتا، میری رائے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ درست، باقی سب غلط۔ ناشکری، جنہوں نے کھلایا پلایا احسانات کیے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا دینا، کسی شخصیت کے بڑے ہونے یا چھوٹے ہونے کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک سے ایک جیسا معاملہ رکھنا، یہ بھی بد اخلاق کا آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ کون خاندان کا بڑا ہے، کون آپ کا محسن ہے، نہیں بھائی سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے۔ عورت کا اپنے شوہر کو ویلیو نہ دینا، احترام نہ کرنا، وہ سمجھنا کہ میں اور یہ برابر ہیں، یہ بھی بد اخلاق عورت کرتی ہے ایسا۔ بھائی اگر دونوں ایک جیسے ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ دے، آپ کی کیا حیثیت رہے گی سوسائٹی میں؟ آج ہماری خواتین یہ بات بہت کہتی ہیں کہ جتنی ضرورت مرد کو ہماری ہے ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے۔ نہ، آپ کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے۔ اللہ نہ کرے وہ آپ کو چھوڑ دے، منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس عورتیں بہت ہیں۔ یہ تو شریعت کا پابند ہے کہ اس نے شریعت نے حلال پر کی باؤنڈری کھینچ دی ہے، ورنہ انگریز تو شادی وادی تھوڑی کرتا ہے، وہ اس کو پتا ہے عذاب جان ہے بھائی بیوی بنانا، نائٹ کلبوں میں روزانہ منہ کالا کرے گا۔ لیکن اسلام نے مرد کو پابند کیا کہ وفا کرو، اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف مت جاؤ اور ساری زندگی اس کا نان نفقہ اٹھاؤ۔ کتنی بھاری بھرکم قیمت دیتا ہے ہماری سوسائٹی کا مرد عورت کے لیے، مگر میڈیا اس کو بد اخلاق بنا رہا ہے اور مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے۔ کھلے دلوا کے نا، کھلا لے لو اور تم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ بھئی یہ تمہارا محسن ہے، اس کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو۔ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ باتیں پہلے مائیں بچیوں کو سکھاتی تھیں، بھائی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، برداشت کر لو۔ نہ آج کل اینٹ کا جواب پتھر سے۔ لیکن آپ ان خواتین کو دفتروں میں دیکھیں، نائس ٹو میٹ یو، ایٹیٹیوڈ ایسا خاندانی، باس کے ساتھ ایسے ان کا جو بیہیویئر ہے باس کے ساتھ بڑا زبردست۔ تو بھائی ہم برابر کے ہیں، برابر کے ہونے میں بھائی مرد کا فائدہ ہے۔ مرد کہے گا برابر کے ہیں، نکلو پتلی گلی سے یہاں سے۔ انگریز کی بیوی اور انگریز برابر ہوتے ہیں، اس لیے انگریز کہتا ہے کہ شادی کرو، 50 سال میں بڈھے ہو کے تو کر رہا ہوتا ہے بیچارہ شادی۔ ہمارے ہاں ٹین ایجر لڑکے پھنس چکے ہیں میری بیانات سن کے، 18 20 سال کے لونڈے شادی کر کے میرے بیانات سن کے شادی کی اور پھنس گئے۔ کیوں پھنس گئے؟ ادھر ادھر منہ نہیں مار سکتے، وہ رات کو جلدی گھر پر آئیں گے، سارا نان نفقہ اس کا اٹھائیں گے۔ وہ یہ تو عیاشی کی عمر تھی ان کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ایک عورت کی وفا کے لیے۔ تو پھر اسلام عورت کو بھی کچھ احکام دیتا ہے، یہ تمہارے سر کا تاج ہے،
تو اس کو عزت دو, اس کو رسپیکٹ دو. یہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے, یہ گھر کا سربراہ ہے. تو اخلاق کے ہمارے ہاں معیار ہی چینج ہو چکے ہیں. ہم گوروں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں. کس سے اخلاق سیکھ رہے ہیں آج کل؟ گوروں سے. تو حسد نہ ہو آپ میں, جیلسی نہ ہو, استغنا ہو, دوسروں کے ٹکڑوں پہ نظر نہ ہو. استغنا اور تکبر یہ دو دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں ہیں, لیکن ان میں زمین اور آسمان کا فرق. تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو نیچا سمجھنا. اور استغنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مخلوق کا محتاج نہ سمجھنا. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پر آپ غریب ہیں, مسکین ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ کی خودداری یہ کہتی ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے یا استغنا ہے؟ بولو نا. یہ استغنا ہے. یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے, یہ پسندیدہ ہے. اس کو خودداری کہتے ہیں, عربی میں استغنا کہتے ہیں. عفت اور پاک دامنی بھی کہتے ہیں کہ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا رہا ہے. لیکن یہی معاملہ اگر باپ کے ساتھ ہو, آپ کو روٹی نہیں مل رہی, باپ نے کہا یہ لے پیسے لے, 2 روٹی جا کے لے آ. آپ کہہ رہے ہو ہم کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بولو نہیں ہے. وہی ماں کہہ رہی ہے یہ لے پیسے لے, کچھ کھا لے جا کے, ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. اب یہ استغنا ہے, تکبر ہے. یہ تکبر ہے. اس کو کہا جائے گا غیرت لیس آدمی. اب گالی کو انگلش میں کر لو نا تو مہذب ہو جاتی. غیرت لیس آدمی, تو ساری زندگی باپ کے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے. ساری زندگی کس کے ٹکڑوں پہ پلا ہے؟ باپ اور ماں کے ٹکڑوں پہ پلا ہے. تو آج سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہے. تو محتاج ہے باپ کا بھی اور ماں کا بھی. تو یہ استغنا کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر, کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر. آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو استغنا اور تکبر ان دونوں میں فرق ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑوں کے سامنے جھکا جاتا ہے بھائی, اپنے جیسوں کے سامنے انسان اپنی ٹانگ اونچی رکھتا ہے, لیکن خودداری ہے. آج کل خواتین بھی اس طرح کے تانے دیتی ہیں شوہر کو, 10 سال اس کی آمدن سے کھا پی کے اس کو نچوڑ دیا. اب پھر اس طرح کے تانے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. مرد جب بڈھا ہو جائے نا, ہماری سوسائٹی میں اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. ان خواتین کے ہاں جن کی دینی تربیت نہیں ہے, جس عورت کی دینی تربیت ہے, اچھے خاندان کی ہے, وہ بڑھاپے میں اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے. وہ بچوں کی سائڈ کبھی بھی نہیں لیتی. وہ بااخلاق ہوتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی میری زندگی میں پہلے یہ آیا ہے, تم بعد میں. تمہیں بھی میں نے جو پالا ہے نا, اس نے شیلٹر دیا تھا تو اچھے طریقے سے پال لیا. یہ شیلٹر نہ دیتا تو دھکے کھاتی میں تمہیں لے کے. لہذا اب اگر کبھی جھگڑا ہوگا تو میں اپنے شوہر کی سائڈ لوں گی, بیٹوں کی سائڈ نہیں لوں گی. ایسی خواتین بھی ہے, عزت دار خاندان سے ان کا تعلق ہے, غیرت مند ہے. لیکن ایسی بھی ہیں کہ نچوڑ لیا اس کو. اب بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. وہ بیچارہ سسک کے مر رہا ہے, کیونکہ اب وہ کمانے کے قابل بولو نہیں رہا, نچوڑ لیا. اب یہی کہ تمہارے باپ نے مجھے دیا کیا ہے, ساری زندگی ستایا ہے اس نے. تو ساری زندگی ستایا ہے, تو جب ستانا شروع کیا تھا اس وقت علیحدگی لے لیتی. مجبور تھی میں, ایکچولی مجبور تھی. بچے لے کے کہاں جاتی؟ اس کا مطلب آپ کو اس کی ضرورت تھی نا. آپ کو پتا تھا بچے لے کے کدھر دھکے کھاؤں گی میں, تو اس نے شیلٹر دے دیا نا, تو بڑی بنیادی ضرورت آپ کی پوری کر دی نا. تو جو بہت بڑا فیور آپ نے اس سے لینا تھا وہ فیور لے لیا. اتنا بڑا فیور آپ نے اس سے لے لیا کہ زندگی آپ نے ایک شیلٹر میں ایک بچوں کو پال لیا, بچوں کے باپ کی موجودگی میں. تو اب تو اس کے بھائی اگر کچھ ظلم زیادتی ہوئی تھی, اس کا مطلب اس کے ظلم کا لیول کم تھا, اس کے احسانات کا پلڑا بھاری تھا. تو جب اس وقت برداشت کر لیا اس لیے کہ ضرورت تھی, اب اس کو ضرورت ہے برداشت کر لو. نہ جب ہمیں ضرورت تھی تو برداشت کریں گے, بڈھے کو ضرورت ہے تو برداشت نہیں کریں گے. جتنا کھل کے بولتا ہوں تو خواتین جو مجھے گالیاں دیتی ہیں نا, وہ خواتین ہی جانتی ہیں. جیسے کمنٹس میں گالیاں آتی ہیں نا, لیکن میں بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی, ہم اسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں. ہاں غیرت مند خواتین غیرت مند ہوتی ہیں, ایسی بھی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میاں بیوی میں اصل محبت شروع ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے.
بعض دفعہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ کلپ آ رہے ہوتے ہیں, بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں, ایسا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے. وہ ایک انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ ویڈیو آئی, ایک بوڑھا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو بڑھیا ہے اس کی بیوی, وہ اس کو دلیا کھلا رہی ہے. میاں کے دانت ہی ختم ہو گئے نا, تو اس کو دلیا بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو اس کے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹے جاب کے لیے باہر چلے گئے, بیٹے بہوؤں کو لے کے الگ ہو گئے, بیٹیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی گئیں, جہاں سے چلے تھے ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. جب شادی ہوئی تھی اکیلے تھے, بیٹے بہوؤں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ, اور بیٹیاں رخصت ہو کے گھر میں, اب بڈھا بڈھی دوبارہ اکیلے. تو جہاں سے اس رشتے کا آغاز ہوا تھا اینڈنگ بھی وہیں. لیکن یہ ان کے ہوتا ہے جن کے 2 بچے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کے ہوتا ہے. یہ نحوست اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ پیسے والوں کے لیے, جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, بنگلے 1000 گز کے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, ایک بیٹی تھی وہ چلی گئی. بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کب تک دلیا کھلاؤ گے بھائی, کب تک کھلاؤ گے؟ بڑھاپا انہی کا مزے کا گزرتا ہے جن کے ہول سیل کے حساب سے اولادیں ہوتی ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, الفاظ دیکھو قرآن کے. مشرکین مکہ میں ولید ابن عتبہ تھا, عتبہ ابن ولید تھا, نام میں بھول رہا ہوں اس کا, بڑا کافروں کا ایک سردار تھا, بہت ہی متکبر قسم کا. اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے, بہت مال بھی بہت دیا, تو وہ بڑا فخر کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا, کیونکہ اتنے بیٹے تھے, بڑا اسٹرانگ تھا نا. پہلے باپ بیٹوں سے کیا ہو جایا کرتے تھے؟ اسٹرانگ. باپ کو بتا ہوتا تو میرے بیٹے ہیں, کوئی مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اور میری ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹوں کی ہے. اب بھی ہوتا ہے, لیکن مارکیٹ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہو رہی ہیں. تو بیٹا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. 1-2 بچوں کو بیٹا تھوڑی کہتے ہیں. ایک بیٹا ہو گیا, پھر ایک دو بچی ہو گئی بیٹی, تو اس کو اولاد کہا جاتا ہے. مذاق ہے یار, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد. دیکھو ایک بات بتاؤں, کوئی آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو نا, لنگڑوں میں, تو وہ سمجھتا ہے سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. وہ کیا سمجھے گا؟ ارے ایک آدمی ایسے ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا جہاں سارے لنگڑے تھے, وہ بچہ بھی کیا تھا؟ لنگڑا. تو اسی میں بڑا ہو گیا, تو اس کا خیال ہوگا کہ 2 ٹانگیں کسی کی بھی ہوتی نہیں ہے, نہ کوئی دوڑ سکتا ہے نہ کوئی چل سکتا ہے. وہ سمجھے گا یہ نیچرل ہے. فیملی پلاننگ والوں نے نا نسلیں روک کے آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ 2-3 بچے ہونا نیچرل ہے, زیادہ ہونا یہ نیچرل نہیں ہے, ایب نارملٹی ہے. تو کبھی جا کے دیکھا کرو جن کے گھر بچے زیادہ, ان کی خوشیاں دیکھا کرو جا کے, تمہیں پتہ چلے گا اصل میں یہ نیچرل ہے. ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جس میں بولتا رہتا ہوں, بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں, مرتے دم تک بولتا رہوں گا اس پہ. تو اب وہ جو سردار تھا اس کے بیٹے تھے, مال تھا, تو اللہ نے اس کو یہ بتایا کہ تم جو نعمتوں پہ اتنا فخر کرتے ہو, یہ نعمتیں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو اس میں اللہ کے الفاظ یہ ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. روزانہ فجر میں یہ سورت پڑھتا ہوں میں, میرے دماغ ادھر بیٹوں کی طرف جا رہا ہے نا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو ذرا چھوڑ دو, میں اس کو خود ہی نمٹوں گا. میں نے اس کو مال بھی دیا, یعنی اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے. وبنین شہودا, اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی بیٹے وہی اچھے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹے کسی کام کے نہیں ہے, بڑھاپے میں ایک امریکہ میں اور ایک کینیڈا میں جاب کر رہا ہو. بڑھاپے میں آپ کو بیٹے حاضر سروس چاہیے, تب فخر ہے آپ کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, دوبارہ سے بیان کر دوں, جس نہیں سمجھ میں آئے گا. تم لوگ ابھی بچے ہو, سمجھ میں بہت معذرت نہیں آئے گا. فیملی پلاننگ والوں نے اتنا ڈس لیا ہے نا, ایسا کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں ان تحریکوں پہ. ڈرامے بنائے گئے ہیں جن کے زیادہ بچے ان کا مذاق اڑایا جائے, لطیفے بنائے گئے ہیں, اور
ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے تاکہ ہماری نسل کم ہو, کیونکہ ان کی نسل بڑھ نہیں رہی ہے, تو انہوں نے کہا اپنے دشمنوں کی نسل ہی کم کر دو اگر ہماری بڑھ نہیں رہی ہے تو. خیر, تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کتنی نعمت دی انسان کو, میں نے اس کو مال بھی دیا, وَبَنِينَ شُهُودًا, اور بڑھاپے میں اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اللہ نے بیٹیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا, وہ تو رخصت ہو کے بہرحال گھر جائیں گی نا, وہ تو اپنے سسرال جائیں گی ہی جائیں گی, لیکن اللہ کہتے ہیں کتنی بڑی نعمت کے حاضر رہنے والے بیٹے دیے میں نے اس کو. تو اس سے پتا چلتا ہے بیٹا سچی مچی میں نعمت اسی وقت بنتا ہے جب وہ حاضر ہو. آج کل ایک دو بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی حاضر نہیں ہوتے. کبھی خوشبو لگا کے نہ آؤ, میں تمہیں 1000 گز کے بنگلوں میں لے کے جاؤں گا اور بڈھوں کے حال دکھاؤں گا تمہیں, بڈھیا اور بڈھے کا حال بیچارے. بڑھیا کیا پڑی ہوئی ہوگی اور بڈھا ادھر پڑا ہوا ہوگا, صرف ایک کلپ آ جائے گا دلیا کھلاتے ہوئے, اس کے علاوہ کیا کریں گے. تو بیٹے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہوں, خیال کر رہے ہوں آپ کا, بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن رہے ہوں, آپ کی خدمت کر رہے ہوں, آپ کو کھلا پلا رہے ہوں اور احسان نہ جتلا رہے ہوں, فخر کر رہے ہوں. سمجھ میں آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی نسل بڑھاؤ اپنا بڑھاپے کے لیے, جلدی شادی کرو اور نسل کو بڑھاؤ. یہ جو آج کل ہے نا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں یہ. پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ خودکشیاں نہ ہوتی. بعض موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں اور پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, ان کا بڑھاپا دیکھنا حشر کیا ہوگا ان کا. ابھی سے پیش گوئی سن لو, پیسے میں ہی ڈوب کے مریں گے یہ. گرل فرینڈز رکھتی ہیں جب پیسہ زیادہ آتا ہے, اولادیں دیر سے ہوتی ہیں کیونکہ عیاشی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ پیسہ بہت, لیکن عیاشی کی ایک عمر ہے, اس کے بعد آپ کے دانت ہی اس قابل نہیں رہتے کہ آپ کھا سکو, اور آپ میں ڈیزائرز ہی ختم ہو جاتی ہیں ایج کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ, پھر گولیاں کھا کھا کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے اور کباڑا ہو جاتا ہے. اس لیے حلال میں اللہ نے برکت, نعمت, خوشیاں رکھی ہیں. حرام میں لذت کی مثال ایسے جیسے کوئی چرس اور ہیروئن پی کے مزے اڑا رہا ہو. تو یہ مزے تھوڑی دیر کے تو ہیں, لیکن اس سے آپ کی زندگی کے حقیقی مزے کرکرے ہو جائیں گے. حلال کی لذتیں اللہ آپ سے چھین لے گا, اور جب وہ چرس ہیروئن نہیں ملے گی تو عذاب میں آؤ گے. یہی حال زانی کا ہوتا ہے, اور جو حرام عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں انہی کا یہ حال ہوتا ہے. تو یہ بات یہاں آئی کہاں سے, یہ جو بنی نہ شہودا حاضر سروس بیٹے, یہ بات آئی کہاں سے؟ نہیں وہ تو میں نے بیان کر دیا, لیکن یہ موضوع یہاں چینج کیسے, میں تو اخلاق کی بات کر رہا تھا نا. ہے ہاں, سانچے میں انسان کو اللہ نے ڈھالا ہے اخلاق. ہاں میں اس کی بات کر رہا تھا کہ با اخلاق عورت, اس کو نہیں کہتے کہ تھینک یو سے بات کرے ہر ایک سے. با اخلاق عورت جو کہ ہوتی ہیں بہت ساری غیرت مند خاندانوں کی, وہ جب میاں بڈھا ہو جاتا ہے, ویسے تو ہوتا بوڑھا ہے لیکن میں اس کو بڈھا جان کر کہہ رہا ہوں کیونکہ لگتا بوڑھا نہیں ہے, بڈھا لگ رہا ہوتا ہے بیچارہ. وہ سمجھ رہے ہو نا, وہ بوڑھا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے, بڈھا, یعنی اس کی عزت نہیں ہوتی. تو غیرت مند عورت کیا کرتی ہے بڑھاپے میں, اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اپنے ہسبینڈ کو ستاتی نہیں ہے, ہسبینڈ کو ستاتی نہیں. ایک صاحب یو کے سے آئے میرے پاس, پرانا قصہ ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, نہ ان کو پتہ چلے گا, ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں لندن کے مزے مفتی صاحب صرف ظاہری ہیں. کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو لندن لے گئے تھے کہ ہم ان کو وہاں اچھا پڑھائیں گے, وہاں گٹر نظر ہی نہیں آتے, ڈھکن کی بات تو ہمیں تو گٹر نظر آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ڈھکن ہے یا نہیں ہے, وہاں تو انڈر لائن گٹر ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا گٹر ہے کہاں, اس لیے اس میں گر کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سڑکیں اور زبردست انوائرمنٹ, یہ خود اپنی کارگزاری مجھے سنا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں یہاں اپنے بچوں کو اچھا پال سکتا تھا. میں نے کہا اچھا نہیں, بہت اچھا, بچوں کو پالنے کے لیے کہاں لے کے جاؤ, لندن. بیوی کو بھی بچوں کو بھی کتنا خرچہ کیا کہ اس ماحول میں اپنی وائف کو اور بچوں کو پالوں گا تاکہ لگے کوئی پڑھے لکھے لوگ. بیچارے ادھر ہی آئے تھے جب میں نے مرغیاں نہیں رکھی ہوئی تھی یہاں پہ. ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ مرغیوں سے اٹیچ ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھی. یہ ایک درد دل ہے. لوگ اپنے بتاتے ہیں نا عید سے پہلے کی بات ہے یا شادی سے پہلے کی بات ہے یا فلاں واقعہ, تو میری نظر میں ایک عظیم واقعہ تھا جب یہ یہاں مرغیاں, تو اب میں لوگوں کو ہسٹری ایسی بتا رہا ہوتا ہوں, یہ مرغیوں سے پہلے کا واقعہ ہے, یہ مرغیوں کے بعد کا واقعہ ہے. تو یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں
ہوا کرتی تھیں. تو وہ آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اتنا خرچ کیا میں نے بیوی پہ بچوں پہ اور وہاں لے جا کے ان کو سیٹل کیا, لیکن وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے, اور اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میری 2 ٹکے کی حیثیت میرے گھر میں بولو نہیں, کیونکہ تربیت تو ہے نہیں. انگریز تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آئس کریم بچے نے ماں سے منگوائی اور ماں نے نہیں دی تو پولیس بلا کے کمپلین کرو. جو انگریز بچوں کی یہ تربیت کر رہا ہو, جب بچے ماں کے محتاج ہیں اس وقت یہ سکھا رہا ہو, تو جب ماں کے محتاج نہیں ہوں گے اس وقت کیا سکھا رہا ہوگا؟ کافر میں خوب سمجھ لو, کافر میں کوئی خیر نہیں ہے, خوب سمجھ لو. خیر کا منبع سرچشمہ صرف اسلام ہے. چند ظاہری رویوں کو انہوں نے اخلاق کا نام دے دیا ہے, یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ مینرز تو ہر ایک میں پیدا کیے جا سکتے ہیں ایزیلی, تھوڑی سی ٹریننگ دو, تھینک یو آ جائے گا زبان پہ. قربانی دینا دوسروں کے لیے, مال اور جان قربان کرنا اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے رشتوں کے لیے, یہ اس سوسائٹی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم تو یہاں جانتے ہیں 10 سال سے باپ کو لکوائے اولاد خدمت کر رہی ہے, قوم میں گیا ہوا ہے باپ, 10 سال سے اس کے پیمپر بھی چینج ہو رہے ہیں, کبھی پیشانی پہ اولاد کی لکیریں نہیں آتی. ہمارے ایک دوست ہیں ان کے گھر میں گیا, 8-9 سال ہو گئے تھے ان کے باپ کو قومے میں, اور وہ بندہ کوئٹہ کے تھے, وہ جاننے والے, روزانہ والد کے پیمپر چینج ہو رہے ہیں, روزانہ ان کو نہلایا جا رہا ہے, ان کے خیال کیا جا رہا ہے, بیگم بھی بیٹے بھی, نہ بیگم کی پیشانی پہ لکیریں نہ اولاد کی پیشانی پہ لکیریں. یہ وہ ہیں جن لڑکیوں نے نہ کالج میں پڑھا, نہ یونیورسٹی میں پڑھا, نہ ڈاکٹر بنی, نہ انجینئر بنی, اور نہ کوئی بہت ہی کوئی ان کو انگریزوں کی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے انہوں نے مینرز سیکھے. سمجھ رہے ہیں نا, کوئی ورک شاپ نہیں لی جہاں ان کو مینرز سکھائے جا رہے ہوں, گاؤں دیہاتوں کی سیدھی سادھی. لیکن اپنی ماں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا کہ میری ماں نے میرے باپ کی کیسے خدمت کی ہے, تو آج وہ اپنے شوہر کی ویسے ہی خدمت کر رہی ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, اس نے ہمیں گھر دیا, اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا, اب یہ میرا میاں اگر قومے میں چلا گیا ہے, اور مرد بھی ایسے ہی کرتے تھے, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں, بیوی کو فالج ہوا ہوا ہے 6-6 سال 7-7 سال سے, شوہر کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. انگریزوں میں یہ سب چیزیں کیا ہیں, ختم. بیوی کو فالج ہوگا جمع کرا دے گا وہ, چل بھائی جا بھائی لے کے جا یار, میرے کسی کام کے لیے. ویسے آپ سے ملے گا, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, تھینک یو. ہم لوگ ملتے ہیں گالیوں سے شروع کرتے ہیں, گالیوں پہ ختم کرتے ہیں. تو اس کو وہ اخلاق کہتے ہیں. ایسا ظرف پیدا کرو میرے بھائی. تو 8 سال سے میں نے دیکھا وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. وہ کوئٹہ کا پٹھان دوست ہمارا اب بھی ہے وہ, اب تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو میں نے کہا یار اتنی ٹف آپ کی روٹین ہے, لیکن چہرے پہ مسکراہٹ. کہہ رہے سعادت سمجھ کے کرتا ہوں, جنت کا ذریعہ سمجھ کے کرتا ہوں. تو وہ جو صاحب تھے نا یو کے, وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت خرچ کیا اپنے بیوی بچوں پہ, زندگی لٹا دی, اپنے لیے کچھ نہیں بچایا. کہتے ہیں اب میرا ٹائم ایسے پاس ہوتا ہے گھر میں تو کوئی لفٹ بولو نہیں کر, تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لو تو آگے سے اسی اسپیڈ کے ساتھ ریپلائی. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے, ان کے ابا کہیں UK چلے گئے, تو ابا تو دیسی اسٹائل کے تھے, انہوں نے وہیں جا کے بھی ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی, یہ بچہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ میرا پوتا کیا کر رہا ہے, میرا نواسا کیا کر رہا ہے. انہوں نے تو بھگایا ابا کو. یہاں آ کے ان سے بولا یار تم نے ابا کو پالا ہوا کیسے ہے, یہ تو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھ لو میرے بھائی, تم دیسی ہو, تم نے خوشی خوشی ابا کو رکھا ہوا ہے, اور یہ ڈانٹ ٹپٹ صبح شام برداشت کرتے ہو, بلکہ باپ کے مرنے پہ رو گے. اور یہی تمہارے جو رشتہ دار وہاں جا کے رہے ہیں وہ باپ کو چند دن برداشت نہیں کر پائے. یہ فرق ہے لندن میں اور پاکستان میں. ہم ڈھکن لیس, گٹر ڈھکن لیس لوگ ہیں, لیکن اخلاق لیس بولو نہیں ہے. یہ جو ہمارے گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے, یہ تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے بھائی, یہ تو ہمارے حکم. انڈیا ڈرا کیوں ہے ہم سے, اس نے جب کراچی کا حشر دیکھا انہوں نے بولا ایسا حشر انہوں نے ہمارا کر دیا, ہمارا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی, انہوں نے دیکھا کہ یار انہوں نے اپنے ملک کا جو حشر کیا ہوا ہے, ہمارے ملک پہ قبضہ کر کے اگر انہوں نے یہی کر دیا. ویسے ان کا بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے, یہ تو ہم ویسے ایک لطیفے کے طور پہ بتاتے ہیں. وہاں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور اس کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہو. خون ہمارا ایک ہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب
بہت برے حالات میں ہوں, نہ بیگم لفٹ کراتی ہے اور نہ بچے. تو میں نے کہا پھر ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے؟ کہتے ہیں شام کو ایک تھڑا ہے, میرے جیسے سارے بڈھے وہاں جمع ہوتے ہیں ستائے ہوئے, میرے جیسے سارے بڈھے وہاں بولو جمع ہوتے ہیں, جو کہہ رہے سبتا کا تقریباً یہی حال ہے, اللہ یہ کہ کسی کو اللہ نے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. تو سارے بڈھے جتنے بھی ہیں جو ریٹائر ہو گئے, جاب سے ریٹائر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, گھر سے بھی ریٹائر ہو گئے, کہہ رہے ہیں جب تک کھلا پلا رہے تھے تو تھوڑی بہت عزت تھی, اب اس سے گئے. یہی حال باپ کا بھی ہوتا ہے, اور جب ماں زیادہ بوڑھی ہو جائے گی نا, اس بیچاری کا بھی یہی حال ہونے والا ہے, پھر اس کا بھی یہی ہونے والا ہے. تو پھر وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بڈھے ایک جمع ہوتے ہیں, پھر اپنا دکھ اور درد شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بتا آج تیری کتنی بےزتی ہوئی گھر میں, وہ کہتا ہے میری اتنی بےزتی ہوئی, بتا تیری کتنی بےزتی ہوئی. تو با اخلاق احسان فراموش بولو نہیں, جس کی آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے تو سبھی جھک جاتے ہیں اس کے سامنے. دیکھو میں بار بار ماں باپ پر کیوں بولتا ہوں, کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, خواتین کے حقوق کی, بچوں کے حقوق کی, جانوروں کے حقوق کی. قرآن نے سب سے زیادہ اگر حقوق کی آواز اٹھائی ہے تو ماں باپ کے حقوق کی. اب یار یا تو قرآن صحیح ہے یا انگریز صحیح ہے. قرآن بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کی بات کرتا ہے. قرآن بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن ریاست کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن پڑوسیوں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن بیوی کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن شوہر کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. بات بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کے لیے صیغے بھی الگ سے استعمال کرتا ہے. وہ والے صیغے ورڈنگ یوز نہیں کرتا جو بہن بھائیوں کے لیے یوز کرتا ہے. جب قرآن دیگر رشتہ داروں کی بات کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اللہ تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب ماں اور باپ کی بات کرتا ہے تو ووصینا وصیت کر رہے ہیں ہم تمہیں, قضا ربو کا فیصلہ کر دیا تیرے رب نے ایسا کرنا ہے تم نے. جو سینٹینس ہیں ان میں بھی بہت جان ڈال دیتا ہے قرآن. اور پھر قرآن جس ترتیب سے بیان کرتا ہے, قرآن ماں باپ جب حقوق کی بات کرتا ہے نا دوسروں کے, اپنے حق کے بعد نہیں بات کرتا. ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اپنے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتا ہے. گورا نہیں کرے گا یہ بات, گورا فادر ڈے منائے گا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اور ہمیں بھی بیوقوف بنا دیا اس نے. ہمارے یہاں بھی یہ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا فادر ڈے اور مدر ڈے منا رہے ہیں, ان بیچاروں پہ مجھے بہت, ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جہنم دے دی ہے یار. سیکولر اور لبرل ہو کے نا مولویوں کا مذاق اڑا کہ یہ داڑھی والے, یہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر, یہ مولوی ہمیں تہذیب سکھائیں گے. تہذیب تو فلاں یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے, پروفیسر صاحب کتنی اسٹائل میں بات کرتے ہیں. یہ مولوی لوگ تو فتوے جھاڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ. آنے دو بڑھاپا ابھی عیاشی ختم ہوگی تمہاری. پھر جا کے دیکھا کرو مولویوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. وہ ہے نا بھی لندن میں کیس آیا, آئس کریم ماں نے منگوائی, بی بی سی کی رپورٹ ہے نا, بی بی سی کی ہے نا. بچے نے آئس کریم منگوائی, ماں نے نہیں دی, بچے نے پولیس کو بلایا. اب ماں کو اندر تو نہیں کیا پولیس نے, لیکن آ گئی پولیس, تنبیہ کر کے چلی گئی ہے. اس میں بات کروں گا انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں, کیونکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ قانون اس کو بولتے ہیں بھائی. ایک بچہ بھی جب چاہے پولیس کو بلائے تو بلا سکتا ہے, یہ ہوتی ہے قانون کی مضبوطی. اور ہمارے ہاں ڈاکو گھر میں گھسے ہوئے آپ پولیس کو بلاؤ تو پولیس نہیں آتی. بھائی قانون کا مضبوط ہونا الگ بات ہے, مضبوط یا کمزور ہونا, درست اور صحیح ہونا الگ بات ہے. اس کو دیکھ رہا ہے ہمارا سیکولر طبقہ قانون مضبوط ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. غلط قانون اگر مضبوط ہو اس کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایسا قانون مضبوط نہ ہوتا زیادہ اچھا تھا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بچہ پولیس کو بلاتا ہے, پولیس کہتی ہے کس نے تھپڑ لگایا, باپ نے لگایا. پولیس کہتی ہے ہم تو روزانہ اپنے بیٹے کو ایک دو چماٹ تو غریبی میں مار رہے ہوتے ہیں. تو قانون مضبوط نہیں ہے لیکن ہے بہرحال ٹھیک ہے کہ ابا نے اگر ایک ہاتھ تھپڑ لگا دیے تو مارنا نہیں چاہیے کہ آپ جا کے غریبیوں میں مارنا شروع کر دیں. میں مار کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, جو تربیت محبت سے ہوتی ہے وہ مار کٹائی سے نہیں ہوتی. لیکن اگر باپ نے مار دیا, ماں نے مار دیا, بیٹے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پولیس بلائے. وہ باپ کا بلا وجہ مارنا غلط اگر ہے
تو بیٹے کا آگے سے اپلائی کرنا اس سے بڑا غلط ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے, یہ ناقابل معافی جرم ہے.